کچھ جان طرح سے ایک مرتبہ پھر ملازمین کو ٹرمینیٹ کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک یہ ٹرمینیٹ کرنے کا معاملہ ہے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور ٹرمینیشن پچھلے 30 سال سے چلتی آ رہی ہے، ہر سرکار نے کی ہے، نہ تب کچھ اس سے ہوا نہ آج کچھ ہوگا، تب بھی کشیدگی بڑھی اس سے اور آج بھی بڑھے گی۔ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ کسی کو نشانہ بنائے بغیر میری ریکویسٹ ہے کہ جو یہ کشمیری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جب تک یہ کشمیری خوش نہیں رہے گا، یہاں کبھی ساؤتھ ایشیا میں امن نہیں آ سکے۔ ٹائم ہیز کم ٹو ریکگنائز that the primary part, that the most important factor or the variable in this entire is Kashmir, an unhappy Kashmir. اور ان چیزوں سے ایلینیشن بڑھتی ہے، اس سے کوئی مدد نہیں ہوتا۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ آج پہلی بار نہیں ہوا ہے، گورنر رول میں ہوا، پچھلے گورنر رول میں ہوا، پچھلی جو حکومتیں تھیں ان میں بھی ہوا، جو الیکٹڈ حکومتیں تھیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سر عید بھی آ رہی ہے تو کوئی پیغام دینا، کیونکہ مارکیٹ کی سچویشن جو ہے اسپیشلی جو مارکیٹ چیکنگ اسکواڈ بھی کہیں نہیں ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم جو 22 رن میں جو ہوا اس کے بعد کافی ڈل سا لگ رہا ہے۔ نہیں وہ تو ہے، ہمیں بھی اندازہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بالکل جو ہے نا اسٹینڈ سٹل پر آ گئی ہے، اٹس کم ٹو اے اسٹینڈ سٹل۔ دعا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے مارکیٹ میں وہ کانفیڈنس آئے، وہ اکنامک کانفیڈنس آئے، اور جو ہے بزنس بڑھے، لوگوں کی جو ہے اسے امپلائمنٹ ایونیوز ہیں وہ بڑھے۔ سر راہل گاندھی نے جو ریسنٹلی وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنا کے کہا کہ ٹرمپ نے فون کیا اور نریندر مودی کو کہا مودی سرنڈر، اور اس نے سرنڈر کر دیا۔ اب اس پر کانگریس کے جو ایم پی ہیں عمران، انہوں نے کہا کہ اگر نریندر مودی نے ٹرمپ کے کہنے پر سرنڈر نہیں کیا ہوتا تو آج پی او کے ہمارا ہوتا۔ یار ابھی میرے اس قد سے بہت بڑے سوال پوچھ رہے ہو آپ، وہ کس کے پاس ہوگا کیا ہوگا، تو جو ہے وہ یہ دیکھیں، ہمیں اس میں پڑھنے، ہمیں اپنا یہ ہے کہ اس جنگ سے ایک ہی چیز نکل آئی کہ کشمیری کو خوش رکھو گے تو امن آئے گا۔ بالکل، کیونکہ کانگریس اور پی ڈی پی نے کہا کہ جو کشمیری پنڈت ہے جسے ان کی واپسی کی بات ہوئی ہے، کل کانگریس نے بھی کہا اور پی ڈی پی نے بھی ایل جی سے مل کے یہ کہا کہ کشمیری پنڈتس کو ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے یہاں اسمبلی میں، ریزرویشن بیسکلی۔ سو آپ کا کیا کہنا؟ 100% میں 100% سپورٹ کرتا ہوں ود اے کیویٹ، 100% سپورٹ کرتا ہوں ود اے کیویٹ۔ اپنے ٹائم میں کیوں نہیں دی؟ وائی دے ڈنٹ ڈو اٹ ان دیئر اون ٹائم؟ وہ بھی تو 20-30 سال تھے کانگریس والے اور پی ڈی پی والے بھی، وائی دے ڈنٹ ڈو اٹ ان دیئر اون ٹائم؟ دس پالیٹکس ہیز ٹو اینڈ۔ آئی فرملی بلیو دیٹ یس پنڈتس شوڈ بی گیون ریزرویشن، they deserve reservation. But for people who have already been in power for 30 years and have not given at that time, it does not look nice. It makes a mockery of all these issues. کہ جب میں پاور میں تھا تب میں بھول گیا، اب میں پاور کے باہر ہوں اب مجھے یاد آ گئی۔ It's true for everything, even human right violations. جن لوگوں نے human right violations کی، آج جب وہ human rights کی ایڈوکیٹسی کرتے ہیں تو مذاق بنتا ہے۔ اب ایک قبر جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں بنی ہے اور دوسری ان دو قبروں میں کیا فرق ہے؟ یا آج اگر وہ ہے وہ تو سیم ہے سارا۔ سو آئی سپورٹ ٹوٹلی، بالکل، وہ بالکل ادروائز وہ ایلینیٹ ہو رہے ہیں، ان کو بالکل الگ سے اسمبلی میں ہونا چاہیے کشمیری پنڈتس کے لیے، لیکن جو آلریڈی 30-40 سال سے حکومت کرتے آ رہے ہیں اور نہیں رکھی ہے، ایٹ لیسٹ وہ تو ہی نہ پروپاؤنڈ کرے۔ کیونکہ آپ نے کشمیر کی بات کی، یہاں کے اسٹریسفل ایٹماسفیئر کی بات کی، اور گورنمنٹ کی کارکردگی کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا، اور کون سی گورنمنٹ ہے؟ کوئی گورنمنٹ ہے یہاں؟ کدھر ہے گورنمنٹ؟ ہم تو بول رہے تھے ہم ایف آئی آر دے دیں گے کہ بھائی گورنمنٹ ہی غائب ہے، مسنگ ہے۔ کیسی گورنمنٹ؟ دس گورنمنٹ یہ صرف کشمیری، اور وہ بھی اس کشمیر کے کشمیری مسلمز کو ٹارگٹ کر سکتی ہے۔ اس کا سارا جتنا زور ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے افسروں کو ٹرانسفر کرنا پولیٹیکل بنیاد پر، کہ اس کی فیملی نے ووٹ نہیں دیا۔ یہ وہ سرکار ہے جو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ہوم منسٹر، ایل جی صاحب کسی کے سامنے کھڑی نہیں ہو پاتی ہے، جس نے کوئی ایک بھی پرومس پورا نہیں کیا سوائے ایک چیز، حسب دستور کہ جو ٹرانسفرز ہیں ان کو کی ہوئی۔ ایک جی آر ہوتا ہے، اس کو 6,000 روپیہ مہینہ تنخواہ ہوتی ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ لوکل، اس کو یہ 10-10 گاؤں دور بھیجتے ہیں
کہ ووٹ نہیں دیا ہے 6,000 روپیہ اس کی کرایہ میں خرچہ ہونا چاہیے. اتنی ونڈکٹیو گورنمنٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے. میں صاف بولوں, اگر میں سچ بول رہا ہوں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں تو میرا اللہ ان سے پوچھے جنہوں نے ان ظالموں کو ہم پر نازل کیا. آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, صرف کشمیری کے پیچھے جن سے ووٹ لیا. اب جن نے نہیں دیا ہے اب آپ ان کو, اینڈ دس از سم تھنگ وچ ہیڈ ہیپنڈ آل along اینڈ وی نیو دے ول ڈو اٹ. اور باقی آئی کین ٹیل یو ون تھنگ, بریزن کرپشن ہو رہی ہے. اب ہم بھی ثبوت اکٹھے کریں گے انشاءاللہ. باقی کام آج تک انہوں نے کوئی نہیں کیا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. ہیں کہاں یہ؟ آپ سر آلویز انسیٹسفائڈ رہے ہیں نیشنل کانفرنس. نہیں, آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ بتائیے, آپ اگر آپ سیٹسفائیڈ ہوتے تو ایک بات بتائیے جو انہیں ڈیلیور کی ہو. ایک میں یہ جانا چاہتا ہوں, ریویو میٹنگز لگاتار ٹورزم کو لے کر کی جا رہی ہے. یار ریویو میٹنگز یہاں 10,500 سال سے ہو رہی ہیں. ریویو میٹنگز از اے گڈ, اس میں چائے وائے پیتے ہیں, تھوڑی نا کوئی کام کرتے ہیں. ہم نے بھی اپنے وقت کی ہیں. ریویو میٹنگ ہوتی ہے کباب اور چائے پینے کے لیے. آپ کو کس نے بولا کام کے لیے ہوتا ہے؟ آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ یہ جرمنی, جاپان, برٹن, امریکہ دے بیکیم فرسٹ ورلڈ بائی ریویو میٹنگز؟ اس کے لیے دن رات کام کرنا پڑتا ہے. یو کانٹ ہیو اے مسنگ چیف منسٹر, مسنگ منسٹرز. پہلے یہ بتائیے مجھے, آج تک کسی نے کوئی نہیں پوچھتا ہے. 28 یا 30 ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے پاس, ایک چیف منسٹر کے پاس. از ہی ہیومن؟ اگر آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ آپ منسٹر رکھ سکو, آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ناراض ہو جائیں گے, تو چھوڑ دو. پھر کیا فائدہ ہے؟ پہلے بھی کمشنر سیکرٹری چلاتا تھا, آج بھی کمشنر سیکرٹری چلا رہا ہے, تو پھر لوگوں نے ووٹ کیوں دیے ہوئے؟ آپ مجھے بتاؤ کیوں دیے ہوئے؟ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے. کس کے پاس جائیں, کیا کرے, کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے. مطلب اب جو ہیں منسٹر وہ ٹرانسفرز میں لگے ہوئے ہیں. ابھی ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے یہ ہنی مون پیریڈ ہے ان کا, ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں. اگلی بار تو ہم نے طے کر لیا ہے ہماری پارٹی نے, ہم سیدھے جو ہے جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹوں کو اس کے خلاف کمپلین کریں گے کہ صاحب یہ ٹرانسفرز کس بیسس پر ہوگی, بیسس کیا ہے. از اٹ اونلی پولیٹیکل بائس اور دیر از سم ادر مانیٹری بائس آلسو؟ لیٹ دیم آنسر اٹ دیر. آج ادھر کل ادھر, ماڈیفائی کس بات پر کر رہے ہیں؟ آج بناتے ہیں تو کل ماڈیفائی کرتے ہیں. سو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. دے آر ڈوئنگ اٹ ایوری ویئر. آپ دیکھیے کسی بھی جگہ نہیں ہے, ٹریجریز ڈرائی ہیں, کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اب معاف نہیں کرنا یار, آپ بھی اپنا کام تو کر نہیں رہے ہو. ٹریجریز ہیو نیور بین سو ڈرائی ایز دے آر ڈرائی ٹوڈے. عید کا ٹائم ہے, کوئی پیسہ ہی نہیں ہے کہیں. یہ بتا رہے تھے ابھی, سب پیسہ تو یہاں اکانومی ٹورزم سے نہیں چلتی ہے. ٹورزم سے 10-15-20% چلتی ہے. 80% تو بیکاز پھر گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, وہ ہے ہی نہیں کہیں. سو اٹس اے بگ ڈیزاسٹر دیٹ. 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں, اب ریشنلائزیشن آف کریڈٹ والے کچھ خیال نہیں ہے ان کا اس وقت. دیکھیے میری بات سنیے, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ جو آپ سننا میں کیا بول رہا ہوں, یہ جو جموں کشمیر خطے میں اور جو یہ پیس کی میں بات کرتا ہوں, mark my words, reservation is intricately linked to it. Because reservation is a process to disempower a certain ethnic group. They are targeting a certain ethnic group. And this is the ethnic group which has the key to peace. Right? And I can tell you this thing. The question of resolving reservation is beyond the comprehension, beyond the intellect, if there is any, of the present government. I don't think there is any. اب اگر ہوا تو it's beyond that intellect. Reservations are destroying because اور میں پھر بتاؤں, مارک میں ریزرویشن میں جو ٹارگٹ کیا گیا ہے, it is a regional problem. جموں ورسز کشمیر, it is not within کشمیر. چلیے نہیں آتا ہے, میں نہیں آؤں. پھر جو ہمارے ریزروڈ ہیں وہ ہیں, وہ بھی نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ آپ کا ایک خطہ میں نے پروو کیا ہے اسٹیٹسٹکلی اسمبلی میں, آپ کا ایک خطہ پروونس ہے, وہاں 80% ریزروڈ, 80% آر ریزروڈ. تو یہ کیا کریں گے؟ مجھے نہیں, it will be a 8th wonder of the world if they come up with something. But as I have said in that tweet, they will come either with something ambiguous or they will set up a committee to examine what this committee said. And that committee will then set up another committee. آپ کو سمجھ آئی نہیں؟ سو کمیٹی میں کمیٹی, اس سے زیادہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. سجاد صاحب, جو یہ وندے بھارت ٹرین کتنا امپورٹنٹ دیتے ہیں
ये ट्रेन तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अगर वो डायरेक्ट होती है ना, वो फिर इंटीग्रेशन थी, ये समझ नहीं, ये तो डिफ्रेंसिएशन, हमने इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन पढ़ी थी, दैट वुड हैव मेंट इंटीग्रेशन, राइट। ये तो डिफ्रेंसिएशन लग रही है, क्यों वहाँ रुक रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर जगह जहाँ कश्मीर का मामला हो वहाँ इफ़ और बट क्यों हो, एक एक्स्ट्रा स्टॉप है, एक्स्ट्रा फुल स्टॉप क्यों, ये समझ नहीं आई है।